درہم بارم ہے لشکر سارا، درہم بارم ہے لشکر سارا۔ سن 61 ہجری، یہ داستان ہے تاریخ کے ان 9 دنوں کی جنہوں نے کائنات کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ درہم بارم ہے لشکر۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج محرم کے ایام جاری ہیں۔ آج 10واں محرم ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اسی پہ آج ہمارے ساتھ گفتگو میں جو شریک ہیں ہمارے آج کے مہمان راجہ اشرف علی صاحب، ان سے جانیں گے کہ یہ جو یوم عاشورہ آج جو 10واں دن ہے محرم کا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا تواریخی پس منظر کیا ہے، کیا ہوا 10ویں محرم کو کربلا میں، تو اسی پہ بات کریں گے۔ ایڈوکیٹ راجہ اشرف علی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے پی نیوز میں۔ السلام علیکم۔ کیا ہے اس 10ویں محرم کی فضیلت؟ السلام علیکم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکال کے یہاں آئے۔ پہلے ہم یہ عاشورہ کیا ہے، عاشور کے پس منظر میں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جائیں گے۔ جیسا کہ یزید بھی خود کو مسلمان جانتا تھا، یزیدی لشکر بھی خود کو مسلمان جانتا تھا، اور نواسے رسول کو نرغے میں لا کر انہوں نے کیوں تہ و تیغ کر دیا، اس کے پس منظر میں ہم تھوڑا سا جائیں گے۔ 662 اس میں 662 سی کامن ایرا میں 662 کامن ایرا میں جب معاویہ نے مروان ابن حکم کو مدینے کا گورنر بنایا، معاویہ اس دنیا سے نقل کر گئے، تو اس سے پہلے انہوں نے ولید ابن عتبہ کو مدینے کا گورنر بنا دیا۔ ولید ابن عتبہ جی، تو یزید نے بھی ان کی گورنری جو ہے ان کو منسوخ نہیں کیا، انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا۔ ہاں، اس سے پہلے مروان ابن حکم جو تھے وہ 2 بار مدینے کے گورنر رہ چکے تھے۔ ہاں، یزید نے ایک خط انہوں نے بھیجا ولید ابن عتبہ کو مدینے میں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام وہ مدینے میں، ان کا نانا کا وطن بھی مدینے میں ہے، تو ان کے جو دادی اماں کا نانی اماں جو بولیں گے ان کا بھی گھر وہی تھا، کیونکہ مدینہ ہی ان کا شہر بھی تھا۔ ولید ابن عتبہ کو جب یہ خط ملا، اس خط کے ساتھ ایک چھوٹا رقعہ بھی ساتھ میں تھا۔ خط الگ سے تھا اور ایک چھوٹا رقعہ بھی تھا۔ خط اس لیے بھیجا گیا کہ چند لوگ تھے، ان سے یزید کی بیعت لینی تھی، یزید کی بیعت لینی تھی۔ اس میں خاص 3 لوگ تھے۔ ایک عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، وہ بھی مدینے میں تھے، اور عبداللہ ابن زبیر وہ مدینے میں تھے، اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینی تھی کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لو۔ خیر، بادل ناخواستہ کہیں گے یا ڈر کی وجہ سے کہیں گے، عبداللہ ابن عمر نے بعد میں یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیا، لیکن عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کے مکے چلے گئے۔ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ انہوں کو پتا تھا کہ اب یہاں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ عبداللہ ابن زبیر بھاگ کے مکہ چلے گئے۔ تو جب یہ خط امام حسین علیہ السلام کے پاس قاصد آیا، اس وقت عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین ابن علی علیہ السلام مسجد نبوی میں یا اندر بیٹھے تھے یا مسجد سے باہر نکل شہر میں تھے، مسجد کے احاطے میں۔ جی، تو قاصد آیا تو انہوں نے کہا کہ ولید ابن عتبہ گورنر، مدینے کے گورنر، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں۔ تو قاصد چلا گیا، تو عبداللہ ابن زبیر نے وہ ڈر گیا، تو اس نے امام حسین علیہ السلام، حسین ابن علی سے کہا کہ
آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ بلاوا کس چیز کا ہے؟ تو امام حسین نے کہا کہ مجھے لگتا ہے شاید معاویہ فوت ہو چکے ہیں تو یزید تخت پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، بیٹھا ہے۔ اچھا، تو ہاں تک ہاں، یہ ہمیں جو بلاوا ہے یہ مطالبہ بیعت کا مطالبہ ہے۔ تو دوسرے دن یا اسی دن شام کو امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو لے کر دارالامارہ میں تشریف لے آئے، گورنر ہاؤس۔ تب دارالامارہ بولتے تھے، آج گورنر ہاؤس، جیسے کہ ہمارے گورنر صاحب ہیں، گورنر ہاؤس میں چلے گئے۔ لیکن ان سے جو جوان ساتھ میں تھے ان میں حضرت ابو الفضل العباس عباس بن علی علیہ السلام وہ ان کی صدارت کر رہے تھے کہ امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ دارالامارہ کے دروازے کے مین دروازہ جو تھا اس کے باہر رہیے، اگر ضرورت پڑے، اگر میری آواز اونچی ہو جائے، میری آواز اگر دارالامارہ میں اونچی ہو جائے تب آپ لوگ دارالامارہ کے اندر گھس جانا، نہیں تو ادھر ہی بیٹھے رہو، مین دروازے پہ بیٹھے رہو تو جب تک میں لوٹ کے آتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب چلے گئے، اندر گئے، وہاں پہ ولید ابن عتبہ سے بات ہوئی تو ولید نے کہا کہ یزید تخت نشین ہوا ہے تو آپ کی بیعت طلب کر رہا ہے۔ خیر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کہ اس طرح سے بند کمروں میں بیعت نہیں ہوتی ہے، میرے جیسا آدمی اگر ایک بند کمرے میں بیعت کرے تو میں پبلک کے سامنے یا لوگوں کے سامنے بیعت کرنی ہے نہیں کرنی ہے یہ فیصلہ ہم بعد میں کر لیں گے، تو ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن جو رقعہ تھا جو یزید نے ولید ابن عتبہ کو بھیجا تھا اس میں ایک چھوٹا سا خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا رقعہ تھا جس میں باضابطہ لکھا گیا تھا کہ یزید حسین سے ولید حسین سے کسی بھی صورت میں بیعت لے لو، اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو ان کا کام تمام کرو، ان کو قتل کرو۔ ولید ابن عتبہ کے ساتھ مروان ابن حکم بھی دارالامارہ میں بیٹھے تھے۔ مروان ابن حکم کون تھا؟ مروان ابن حکم تھا کہ جو ولید ابن عتبہ سے پہلے جو گورنر تھے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام اٹھ کے چلنے لگے تو مروان ابن حکم نے ولید سے کہا، کیونکہ ولید تھوڑا وہ زیادہ وہ اس میں وہ کینہ پروری نہیں تھی، آل رسول کے تئیں اس کی کینہ پروری نہیں تھی، تھوڑا سافٹ کارنر تھا ان کا، اہل بیت حسن ظن رکھتے تھے، حسن ظن زیادہ نہیں، تھوڑا بہت وہ تھا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام دارالامارہ سے نکلنے لگے تو مروان ابن حکم جو پہلا گورنر تھا یہ ولید ابن عتبہ سے پہلے، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے، اس نے اس کو ولید ابن عتبہ کو کہا، ولید اگر یہ موقع جانے دیا تم نے تو حسین تمہارے ہاتھ میں کبھی نہیں آئے گا، اس سے اچھا ہے کہ یا بیعت لے لو یا حسین علیہ السلام کا کام اب بھی تمام کر دو، قتل کر دو۔ تو وہ علی کا شیر، فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا بیٹا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نواسا، ان کو جلال آیا، اس نے کہا کہ مروان کیا تم یہ سمجھتا ہے کہ تم مجھے یہاں قتل کر سکتا ہے؟ کیا تمہارے میں اتنی جرت اور اتنی ہمت ہے تم مجھے قتل کر سکتا ہے؟ اس سے امام عالی مقام کا ان کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی، جو ہی آواز اونچی ہو گئی بنی ہاشم کے 30 جوان جو ہے وہ دارالامارہ میں اندر داخل ہو گئے، کیونکہ امام نے کہا تھا کہ اگر میری آواز اونچی ہو جائے آپ دارالامارہ میں گھسیں، جس میں حضرت عباس علیہ السلام کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ تھا اور اندر آ گئے۔ تو خیر امام نے پھر سے وہ سب سیٹ کر کے نکل گئے۔ جو ہی وہاں سے نکلے تو امام نے کہا کہ اپنے جو گھر کے اہل خانہ تھے اور خاص کر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ جو امام کی بہن، امام حسین علیہ السلام کی بہن جو کربلا ساتھ میں تھی، پھر شام
جو مصائب انہوں نے دیکھے ہیں، جو جیلیں ہیں، مسافات جو انہوں نے جیلیں ہیں، وہ ان سے امام نے کہا کہ میری بہن زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی، اب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، حالات ایسے ہو رہے ہیں، ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو خیر امام نے تیاریاں شروع کی مدینہ چھوڑنے کی۔ اس کے بعد پھر اپنے نانا کے مزار پہ گئے، وہاں سے رخصتی ہو گئے، پھر اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے روزے پہ گئے، ان کے قبر شریف پہ تشریف لے گئے، وہاں سے رخصتی ہو گئے، پھر آخر میں اپنی اماں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے دوڑتے ہوئے گئے، وہاں سے رخصتی ہو کر مدینہ سے کوچ کر گئے۔ مکہ جو ہی پہنچے تو یزید نے حاجیوں کے بیس میں کچھ اپنے آدمی معمور کیے تھے مکہ میں کہ طواف کے دوران امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دو، کیونکہ یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس نے مارا، کس نے مارا، کیوں مارا، یہ پتہ نہیں چلے گا۔ خیر امام حسین علیہ السلام کی دوربین نگاہیں جو تھی وہ اس بات کو بھاپ گئی کہ یہاں پہ کچھ حاجی جو ہیں، حاجیوں کے بیس میں میرے قاتل جمع ہو گئے ہیں مکے میں۔ تو امام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے وہاں سے عراق کی طرف کوچ کیا۔ پھر آخر میں 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام والد کربلا ہوئے، کربلا پہنچے۔ کربلا ایکچولی ایک جگہ کا نام ہے، جی عراق میں ایک جگہ ہے کربلا۔ میں کربلا گیا ہوں، مجھے بھی مطلب اللہ نے وہاں پہ زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب ہوا ہے، میں گیا ہوں، میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ دنیا کے ہر مذاہب کے لوگ، ہر نسل کے لوگ، ہر قوم کے لوگ جوک در جوک میں نے کربلا میں دیکھے۔ وہاں کوئی یہ نہیں ہے کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہاں پہ ہر کوئی جا کے اپنی حاضری کربلا میں دیتے ہیں۔ ہاں وہ یہ عراق میں جگہ ہے، عراق میں جگہ۔ جی تو امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو عراق پہنچے۔ ہاں 4 محرم کو ابن زیاد گورنر تھا کوفے کا۔ کوفہ جو تھا، کوفہ جو شہر ہے، وہ شہر، وہ پلیس آف سیٹ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں وہ پلیس آف سیٹ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام جب ان کا دور تھا، وہ کوفہ میں ان کا یہ تھا۔ تو اسی کوفے کے جو گورنر تھے اس ٹائم جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، تو اس وقت وہ ابن زیاد وہاں کے گورنر، ابن زیاد گورنر تھے۔ ابن زیاد ایک بہت کینہ پرور، بد بنیاد انسان تھا، تو وہ بہت ہی اہل بیت علیہ السلام کے تئیں بہت کینہ پرور تھا، وہ بہت کینہ رکھتا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس کو کوفے کا گورنر مقرر کیا تھا یزید نے، کیونکہ کوفہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں کوفہ میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ حضرت علی علیہ السلام کے فالوور تھے۔ ان کا سرکوبی کرنے کے لیے، ان کی سرکوبی کرنے کے لیے یزید نے ابن زیاد جیسے شقی النفس کو گورنر بنایا تھا کوفے کا۔ خیر 4 محرم کو ابن زیاد نے حضرت حر بن یزید رہائی کو بھیجا 4000 کا لشکر لے کر، کہا امام حسین علیہ السلام عازم کربلا ہیں، تو آپ ایک کام کرو، آپ جا کے ان کا راستہ روکو، یا بیعت لے لو یا قتل کرو، یا بیعت لے لو ان سے، یزید کی بیعت، یا تو قتل کرو۔ تو جب حر بن یزید رہائی بعد میں وہ شب عاشور کو وہ پھر امام کے ساتھ، امام کے خیمے میں آ گیا، انہوں نے جہاد بھی کیا، وہ کربلا کے 72 شہیدوں میں وہ بھی ایک شہید ہے۔ ہاں لیکن پہلے جو تھا 4 محرم سے آگے 9 محرم تک وہ یزیدی فوج میں شامل تھا۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر امام علی مقام کے سامنے آیا، ناکہ بندی انہی نے اسی لشکر نے کیا۔ جی پہلا تو انہوں نے آ کر امام سے راستہ روکا، حالانکہ امام کے ساتھ انہوں نے بالکل عاجزی سے بات کی تھی، کہ وہ جانتے تھے کہ یہ نواس رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لخت جگر جناب زہرا صلوات اللہ علیہ،
تو انہوں نے ان سے یہ کر کے کہا، امام نے کہا کہ حر کہ کس مقصد سے آیا ہو؟ تو حر نے کہا یا امام کہ میں ابن زیاد کی طرف سے مامور ہوا ہوں کہ آپ سے بیعت لینے کے لیے۔ کہا حر یہ نہیں ہو سکتا ہے میرا جیسا۔ امام نے یہ لفظ، یہ بہت بڑی مطلب اہم نقطہ ہے یہاں پہ، امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ لفظ امام نے جو دہرائے ہیں وہ یہ ہے کہ حر میرا جیسا آدمی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بات کو آپ سمجھ لیجیے، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ واضح فرق، واضح ہاں، اس نے یہ جو پیرلل دو چیزیں، جی یہ ایک یونیورسل ایک پیغام ہے، پیغام ہے تا قیامت تک۔ قیامت تک جو بھی حسینی معیار، حسینی لشکر میں ہوگا یا حسینی خیمے میں ہوگا یا حسین کو سمجھتا ہوگا یا حسین کو اپنا امام جانتا ہوگا یا حسین کو اپنا رول ماڈل جانتا ہوگا، وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، کہا میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ خیر 4 محرم کو راستہ روکا تو پھر حضرت حر ابن یزید رہائی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شخصیت کون سی شخصیت ہے، انہوں نے کہا یا امام آپ ایک کام کریں، تو پھر آپ ایک کام کریں، اس اندھیرے میں آپ کسی سمت چلے جائیے، نکل، تاکہ مجھے بھی ایک جواز پیدا ہوگا کہ ابن زیاد سے میں کہوں گا کہ میں نے تعاقب کیا تھا لیکن وہ میں ناکام رہا یا وہ۔ تو یہ تجویز حضرت حر نے امام علی مقام سے کہا کہ آپ کسی سمت چلے جائیے، میری بھی فیس سیونگ جواب دی ہے، اس کا میں جواب دے دوں گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے اس رائے سے متفق ہوں۔ تو امام نے کیا کیا، ایک راستہ لے لیا تو نکل گئے۔ لیکن رات کو جب نکلے، صبح جب دیکھا کہ حر پھر سامنے ہے۔ جب حر نے امام حسین علیہ السلام کو بولا کہ آپ نکل جائے، تجویز انہوں نے دی اور امام حسین علیہ السلام نے مان لیا اور وہ نکل گئے۔ پھر رات کا سفر کس طرح طے ہوا اور صبح حر کو وہ اپنے سامنے پاتے ہیں۔ جی تو ایسا کیوں ہے یہ اپنے سامنے پاتے ہیں؟ تو امام نے کہا حر اب کیا ہے؟ کہا یا امام کسی نے مخبری کی ہے، ابن زیاد تک بات پہنچ گئی ہے کہ حر نے امام کو راستہ دے کر امام کو کہا کہ آپ کسی سمت چلے جائیے، اب میں مجبور ہوں، اسی لیے میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے ساتھ چلے، ابن زیاد کے پاس چلے تو وہاں جا کے آپ بات کریں۔ امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ابن زیاد کے دربار میں جاؤں گا یا میں بیعت کروں گا، یہ سوال ہی نہیں۔ تو پھر حر نے کہا یا امام پھر مجھے آپ کے ساتھ سختی سے پیش آنا پڑے گا۔ یہ جب سنا تو عباس ابن علی علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کے اس چھوٹے سے ملٹری کے جنرل تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حر کی اتنی زبان درازی تو قریب تھا کہ حر کی گردن وہ اڑا دیتے مطلب ان کو تو لیکن امام نے کہا کہ بھائی، کہا حر آیا، یہ مہمان ہے ہمارا، پہلے اس کو پانی پلاؤ، کیونکہ حر کا لشکر پیاسا تھا، کہا پانی پلاؤ۔ اتنا پانی پلایا کہ گوروں تک کو سیراب کیا۔ پھر امام گھوڑے پہ تشریف رکھے ہیں تو گھوڑے کو انہوں نے ایڑ دی کہ گھوڑے کو آگے چلائیں، گھوڑا چلائیں۔ کئی گھوڑے تواریخ میں لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، اس میں بڑے بڑے جو مجدد علماء ہیں، علماء اہل تسنن سنی، اس کے علماء بہت بڑے مجدد علماء جو ہیں، جو سکالر، صحیح معنوں میں سکالرز ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، شیعہ علماء نے بھی نقل کیا ہے کہ امام نے کئی گھوڑے بدلائے، کہ ایک گھوڑا چھوڑ کے دوسرے گھوڑے پہ، دوسرے گھوڑے سے تیسرے گھوڑے، لیکن کسی گھوڑے نے، کوئی بھی گھوڑا چلنے پہ راضی نہیں تھا۔ تو امام نے پتہ کیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے،
تو کسی نے کہا یا امام اس کو شاطی الفرات کہتے ہیں۔ کہا امام نے کہ کیا اس جگہ کا کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ کہا یا امام اس کا ایک اور نام ہے۔ تو کہا کیا نام ہے؟ کہا یا امام اس کو نینوا کہتے ہیں۔ تو امام جانتے تھے، یہ نہیں ہے کہ امام نہیں جانتے تھے، امام جانتے تھے کہ لیکن وہ سننا چاہتے تھے کہ کیا میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہاں، جو وہ سننا چاہتے، ان کو پتا تھا، لیکن اصحاب جو ساتھ میں تھے، جو انصار و اصحاب ساتھ میں تھے، امام ان کے لیے وہ بات وہ دہرا رہے تھے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، ان کو سنانے کے لیے۔ نہیں تو امام کے یہ ان کے اس میں نالج میں، ان کے علم میں ہر کوئی چیز ہے، کیونکہ یہ امام جو ہے وہ خدا کی طرف سے خلیفہ ہے، خدا کی طرف سے خلیفہ ہے امام۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی اور نام ہے؟ تو تواریخ میں لکھا گیا کہ کوئی اور بھی نام ہے جو بتایا گیا، لیکن مجھے ریکال نہیں ہو رہا اس ٹائم۔ تو پھر چوتھی بار امام نے پھر پوچھا کیا تو کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ کہا ہاں، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ تو جب کربلا کا نام سنا، امام نے کہا کہ ہم اپنے اصحاب سے کہا کہ گھوڑوں سے اتر جاؤ اور یہاں ہی خیمہ زن ہاں خیمہ زن ہو جاؤ، کیونکہ ہم اپنے مقام پہ پہنچ گئے۔ یہاں پہ میں اشرف صاحب ایک بات کہنا کہ میں نے کہیں پہ پڑھا ہے یا سنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں پہ میں نے یہ سنا، جو میں یہاں پہ بتائی، کربلا کا یہ جگہ ہے کہ امام حسین کو شہید ہونا ہے کربلا کی جگہ، یہ نانا نے کہا تھا امام، بالکل بالکل، یہ تبھی وہ یہ جگہ کا نام جی کیا جی 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 ام سلمہ سے انہوں نے، جب امام مدینے میں تھے، امام آقا مطلب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ام سلمہ سے ایک مٹی بھی دی تھی، کہا ام سلمہ یہ مٹی دیکھو، یہ ایک شیشی دی تھی، اس شیشی میں کربلا کی مٹی تھی، وہ فرشتوں نے ان کو دیا تھا، کہ کہا جب یہ مٹی لال ہوگی تو آپ سمجھنا میرا لخت جگر حسین کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ تو یہ انہوں نے بشارت دی تھی پہلے، یہ صحیح ہے، آپ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس لیے امام حسین نے ہاں تو اس کو دہرانا اپنے چاہا، ساتھیوں سے پوچھا تھا کہ اس جگہ کا نام بتا، جب گھوڑے آگے جانے کے لیے راضی نہیں تھے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی بشارت تھی، اور یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے بابا تھے، یہ جب ایک بار کسی غزوے سے لوٹ رہے تھے تو کربلا کی زمین میں پہنچ گئے، تو وہاں پہ انہوں نے خطبے میں بھی ایک بات کہی کہ کہا یہ وہ جگہ ہے کہ ایک چھوٹا سا لشکر آ کے یہاں پہ خیمہ زن ہو جائے گا، تو اور اسی زمین پہ ان کی بے دردی سے ان کا قتل ہو جائے گا، انہوں نے بھی یہ اشارہ دیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر 4 محرم سے خط و کتابت ہوتی رہی۔ عمر ابن سعد جو تھا وہ کربلا میں ایک کمانڈر ان چیف تھا یزیدی آرمی کا، تو حالانکہ عمر ابن سعد یہ تھا کون؟ یہ امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا ایک ساتھی تھا۔ جب نانا کھجور دیتے تھے نواسے کو، امام حسین کو علیہ السلام، تو وہ کھجور اگر 2 دیتے تھے، ایک امام حسین خود کو کھاتے تھے اور دوسرا عمر ابن سعد کے لیے لے جاتے تھے، بچپن کے دوست تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ نفس ایک ایسی ایک خطرناک چیز ہے کہ اس نفس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضلالت جو ہے، ضلالت کا جو سبب بنتا ہے وہ نفس نفسان ہے، یہ خواہشات نفس ہے، نفس کی خواہشات جو ہے یہی انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو کیا نفس تھا، نفسی خواہشات کیا تھی اس کے، کہ رائی کی حکومت۔ رائی ایک ایران میں ایک جگہ ہے، بہت زرخیز جگہ مانی جاتی ہے ان دنوں میں بھی اور آج بھی، جہاں پہ فصل اور ہریالی ہی ہریالی ہے، زرخیز زمین بالکل۔ تو ابن زیاد نے عمر ابن سعد ایک جنگجو آدمی تھا، بہت دلیر اور جنگجو آدمی تھا، تو اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو، میں تمہیں ایک اس پہ مامور کر دیتا ہوں، تم حسین سے بیعت لے لو، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے یا تو بیعت یا حسین کا سار میرے پاس لاؤ، تو میں تمہیں
رائی کی حکومت دے دوں گا، رائی کی حکومت میں رائی جو شہر ہے جو جگہ ہے اس کا میں گورنر تمہیں بتا آپ کو ہاں یزید سے میں سفارش کروں گا اور یزید سے تمہارا آرڈر لے لوں گا میں ایز اے گورنر رائی کے لیے. تو اور عمر سعد جو تھا وہ مرا جا رہا تھا رائی کی حکومت کے لیے. یہ جو عمر سعد جو تھا یہ نہیں چاہتا تھا جنگ، حالانکہ کربلا گیا لشکر لے کر گیا تو جنگ نہیں چاہتا تھا. یہ حد الامکان یہ اسی کوشش میں تھا کہ کوئی بیعت، یہ بھی جانتا تھا کہ حسین ابن علی بیعت نہیں کرے گا، یہ بھی جانتا تھا، لیکن وہ اس کوشش میں تھا کہ کوئی تیسرا کوئی راستہ ایسا نکل جائے جس میں یزید بھی جنگ بھی نہ ہو اور یہ بیعت یزید کا بھی راضی ہو، امام حسین بھی مانی ہو، تو یہ تیسرا کوئی راستہ ایسا نکلے اور مجھے رائی کی حکومت بھی مل جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو 9 محرم تک، 9 محرم جسے ہم یوم تاسوعا کہتے ہیں، 7 محرم سے پانی بھی بند ہو گیا، تو پانی روک دیا گیا، پانی پر لشکر بٹھائی گئی. تو 7 محرم تک امام کے خیمے میں پانی تھا، 7 محرم تک. لیکن 7 محرم کے بعد سے پانی کا ایک قطرہ بھی کہیں نہیں تھا، پانی بند تھا. پانی مہیا، ان کو ایک قطرہ پانی بھی مہیا نہیں تھا. چاہے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس گرمی میں بلکتے ہوئے، اس گرم ریت میں، اس صحرا میں، اس لق و دق صحرا میں بنا پانی کے. یہ ایک انسان سوچ سکتا ہے. اس میں ایک انگریز ایک فلاسفر جیمز کارکرن، وہ کہتا ہے کہ کربلا کو میں نے پڑھا، کربلا کو میں نے سمجھا، کسی حد تک میں سمجھنے میں کامیاب ہو گیا کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا. لیکن جب میں نے علی اصغر کی شہادت کو پڑھا، ایک 6 مہینے کا بچہ، جب میں نے وہ پڑھا کہ 3 دن سے پیاسا اور اس کی ماں کے پستان سے وہ دودھ بھی سوکھ گیا تھا، جس کو دودھ بھی نصیب نہیں تھا. 7 محرم سے 10 محرم تک جب تک وہ شہید ہو گئے، اس بچے نے کیا خطا کیا تھا؟ اگر حسین کو ہم خطاوار مانیں گے، اگر باقی جو اصحاب تھے جو میجر تھے، جو جن کی عمر 10 12 14 سال سے زیادہ تھی، چلو ان کی خطا ہو سکتی ہے، لیکن اس 6 مہینے کے بچے نے ایسا کون سا جرم کیا تھا، ایسا کون سا خطا کیا تھا کہ جس کو 3 دن تک پیاسا رکھ کے اس کو مار دیا گیا. یہ جیمز کارکرن لکھتا ہے. خیر، یوم تاسوعا جسے ہم کہتے ہیں شب عاشور، شب عاشور کو امام نے اپنے اصحاب کو پرکھنے کے لیے، امام جانتے تھے کہ کوئی نہیں جائے گا. امام نے کیا کیا، ایک خیمے میں ان کو بلایا، خیمے میں 9 محرم کو. اس خیمے میں 7 محرم تک پانی کی مشقیں ہوتی تھی، جہاں امام نے اپنے اصحاب انصار اور وہاں پانی کا ذخیرہ ہوتا تھا. ہاں، 7 محرم تک اس خیمے میں وہ پانی رکھتے تھے، کیوں 7 محرم کے بعد سے پانی تھا نہیں تو خیمہ خالی تھا. 9 محرم کو امام نے ان کو بلایا، سب اصحابوں کو بلایا، تو کہا دیکھو ان کا جو مسئلہ ہے وہ میرے ساتھ ہے، میری ذات کے ساتھ ہے. تم لوگوں کے در پہ یہ لوگ نہیں ہیں، ان کو میرے ساتھ معاملہ ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ ایک کام کرو اس وقت، اور چراغ گل کروایا، اندھیرا کروایا. ہاں، چراغ بجھوایا امام نے. چراغ کیوں بجھوایا؟ کیوں ہو سکتا ہے کوئی آنکھوں میں وہ میرے سامنے سے گزرنا نہیں چاہتا، وہ اس کو وہ شرمندگی محسوس نہ ہو. امام نے چراغ گل کروایا، کہا جو بھی جانا چاہتا ہے اندھیرے میں جا سکتا، وہ جا سکتا ہے. اور امام نے یہ وعدہ بھی کیا کہ آپ لوگوں نے بہت مصیبت جھیلا ہے، 9 محرم تک آپ لوگوں نے میرے ساتھ مصیبت جھیلا، میں تم لوگوں کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. میں نانا سے سفارش کر کے تم لوگوں کو، اگر تم چلے بھی جاؤ گے پھر بھی میں تم لوگوں کو جنت میں نانا سے سفارش کر کے، کیونکہ نانا سے بھی سفارش کریں گے، خود بھی وہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں، میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا ان کو جو اصحاب ساتھ میں تھے. تو جب تھوڑی دیر کے بعد پھر سے چراغ کو روشن کیا گیا، دیکھا کہ
جو بوڑھے تھے، جو حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے جو تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی کمر بند باندھ دیا تھا کہ امام کو یہ نہ لگے کہ ہم بوڑھے ہیں۔ جو چھوٹے بچے تھے وہ اپنے ٹخنوں پہ کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم امام کو یہ نہ لگے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو انہوں نے خود کو تھوڑا سا اونچا کر دیا تھا۔ بوڑھوں نے اپنا کمر باندھ کر وہ جو کمر میں خم ہوتا ہے اس خم کو سیدھا کیا تھا، تو کہا یا امام کہ اگر بہت سارے روایت ایسے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اگر امام اگر میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں تو مجھے یہ صحرائی بھیڑیے جو ہیں وہ نوچ کھائیں۔ کسی نے کہا کہ یا امام اگر 100 بار ہمیں قتل کیا جائے اس کے بعد ہماری لاش کو جلا دیں گے، پھر ہمارے راکھ کو ہوا میں یہ کریں گے، پھینکیں گے، پھر بھی ہم آپ کا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو ایک جو امام کے ساتھ ایک حبشی تھے، تو جون ان کا نام تھا، حضرت جون علیہ السلام، تو امام نے ان سے کہا جون جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو حضرت جون نے کہا کہ یا امام اس دنیا میں آپ کے در کو چھوڑ کر میں کہاں پہ آزاد ہوں، آزادی مجھے صرف آپ کے در پہ ہے، جب یہاں سے جاؤں تو میں آزاد ہوں ہی نہیں، میں آزاد صرف ہی۔ خیر تو وعدہ وفا ہو گیا۔ پھر کربلا کا جو صبح عاشور کربلا میں جو صبح عاشور، تو امام علی مقام نماز کے لیے جب صبح اذان علی اکبر علیہ السلام سے یہ شروع، اذان علی اکبر علیہ السلام سے، کیونکہ وہ امام کے صاحبزادے تھے اور ہم شبیہ پیغمبر تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو نانا کی یاد آتی تھی، وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے ان کے چہرے کا، کیونکہ حضرت علی اکبر ابن حسین علیہ السلام بالکل منعن جناب رسول خدا سے مشابہت رکھتے تھے، شکل و صورت۔ ہاں، تو اس روز نہیں تو مؤذن کوئی اور ہوتا تھا، لیکن صبح عاشور کے دن امام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام سے کہا کہ آپ اذان علی اکبر، جسے ہم کہتے ہیں اذان علی اکبر علیہ السلام سے آزاد دی۔ وہ کیوں اذان علی اکبر علیہ السلام سے دے دی؟ کیونکہ یہ جوانوں کے لیے تا قیامت جوان بیدار رہے۔ اذان علی اکبر ایسا اذان ہے کہ جوانوں کے لیے وہ ایک خاص تحفہ تھا کہ جوان بیدار رہے۔ خیر پھر شہادتوں کا سلسلہ چالو ہوا، تو امام نے جب نماز کا قصد کیا صبح کی نماز کے لیے، تو امام پہ تیر باران شروع ہو گیا۔ تو کچھ اصحاب جو تھے وہ امام کے سامنے کھڑے ہو گئے، جو تیر چلتے تھے وہ انہوں نے اپنے جسموں پہ لے لی، ڈال بن کے کھڑے ہو گئے۔ امام کا نماز ہو گیا، پھر ایک ایک کر کے امام نے اپنا جو خاندان تھا ہر کسی کی قربانی پیش کی، مقتل میں گئے، لاشیں اٹھا کے لائے۔ پھر عصر کا جب ٹائم ہو گیا، تو جب کوئی یاور و مددگار نہیں رہا، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اصغر ہے، نہ زہیر ہے، نہ حبیب ابن مظاہر ہے، نہ مسلم بن اوسجہ ہے، تو امام نے ایک صدا دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ایسا کہ جو میری مدد کرے۔ وہ آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں گونجی ہے، وہ کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ کل کوئی ایسا نہ کہے کہ یا امام ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو اس آواز پہ پھر واقع جو ہے تواریخ میں 2 چیزیں ملتی ہیں ہمیں۔ ایک تو جعفر زنی ایک جنوں کا لشکر لے کر آ گیا کربلا میں، ایک غبار اٹھا، غبار میں دیکھا کہ امام نے دیکھا کہ ایک غبار سے ایک آواز آ گئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین۔ تو امام نے جواب السلام کا جواب دے دیا اور کہا کہ اے شخص، اس مصیبت کے ٹائم پہ تم کون ہے کہ جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا امام میں جعفر زنی ہوں، میں جنوں کا سردار ہوں، تو میں آپ کی مدد آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں۔ تو امام نے خیر اس کو دعائیں دے دی، کہا جعفر تم جن ہے، یہ انسان ہے، تمہارا اور ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تم لطیف ہو، یہ دکھائی دینے والے ہیں، لطیف مینز کہ جو جسم دکھائی نہ دے۔ تو جعفر جنی نے کہا کہ یا امام میں اس جسم میں آؤں گا کہ یہ مجھے بھی دیکھیں گے۔ امام نے دعائیں دے کر اس کو رخصت کر دیا۔ تو
پھر اس کے بعد منصور ملک آ گئے، ملکوں کا ایک بڑا ایک لشکر لے کر امام نے اس کو بھی دعائیں دے کر وہ بھی وہاں سے ہٹے. تو پھر امام نے جناب زینب صلوات اللہ علیہ سے کہا یا زینب اب میرا سفر ختم ہو رہا ہے، اب یہ جو جنگ ہے اب جنگ تمہیں لڑنی، کیونکہ کربلا سے اب شام کا جو سفر ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت کٹھن ہے. کہا میرا جو کام تھا وہ ختم، اب کام جو ہے، اب سختیاں جو ہیں اب تمہیں برداشت کرنا. پھر تواریخ میں آتا ہے کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو کہاں سے کیسے یزید کے دربار میں لایا گیا، کیا کیا، وہ تو سب جانتے ہیں. تو یہ ہے کربلا کا اصل جو ہے کہ یزید کیوں امام کی بیعت چاہتا تھا، کہ اپنے ہر غیر شرعی کام کو وہ لیجیٹمیٹ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یزید یہ چاہتا تھا کہ اگر حسین کی بیعت یزید کے ہاتھ پہ ان کی بیعت ہو گئی تو ہر ایک وہ کام اس کی مہر بن جائے. تو کیونکہ اور کوئی آدمی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یزید غلط ہے، کیونکہ حسین جب ساتھ ہے تو یزید غلط نہیں ہو سکتا تھا. یزید یہ چاہتا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ جو تب کے علماء جو تھے انہوں نے امام حسین علیہ 18,000 مولویوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے فتویٰ پر اپنا دستخط اور اپنا مہر ضبط کیا. قاضی شرعی جو تھے، قاضی شرعی اس وقت کے سب سے بڑے جو عالم تھے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ حسین ایک باغی ہے، حسین کا قتل جو ہے اس نے خروج کیا ہے، حسین نے خلیفہ کے خلاف خروج کیا ہے، تو حسین کا قتل جو ہے اس کو انہوں نے جائز قرار دیا. ان کے جائز قرار دینے سے 18,000 مفتیوں نے اس پہ اپنا مہر ضبط کیا. جی یہ واقع کربلا ہے 10 محرم جی یوم عاشور. جی اشرف صاحب شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ پھر بھی یہاں پہ ہمیں یاد کرتے ہیں، اور آپ جو مجلسوں میں محرم کے دنوں میں آپ جو ایکٹیو رہتے ہیں، ہمیشہ سے میں نے آپ کو یہ کیا ہے، آبزرویشن میری ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت کام کر رہے ہیں. آپ اصل میں تو خود کو نہیں کہتا ہوں، اصل میں آپ حسینی ہیں، حسین علیہ السلام کی نظر عنایت. آپ ایک شعر ہے، یہ مطلب میں نے سنا ہے اور میں اس کو اپنے ناظرین کے بھی نام کر دوں اور آپ کو بھی سناؤں. جزاک اللہ. حواس اپنے سلامت رکھ، یہاں کیچڑ ہے پھسلن ہے، کہیں دبا نہ لگ جائے تیرے پاکیزہ دامن پر. ہمارا جو دامن ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا دامن ہے. ہمیں اتنا سنبھل کر چلنا چاہیے تاکہ اس دامن کو داغ نہ لگے، کیونکہ معاشرہ ہمارا خراب ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ناظرین السلام علیکم، ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.